اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے مددگار، شفیع روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، اے لوگوں بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سلسلہ مدنی انقلاب میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ سلسلے کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے جن کی پہلے سے اچھی نیتیں نہ ہوں وہ مزید، اور جن کی ہیں ان کی یاد دہانی ہو جائے۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیز امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے مدنی انقلاب کے 10 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 10 نیتوں میں سے حسب حال نیتیں کیجئے، مگر ٹھہرے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کا مدنی پھول سماعت فرمائیے، دوسروں کی موجودگی میں نیت کا اظہار کرتے ہوئے احتیاط فرمائیے، دل میں نیت نہ ہونے کے باوجود جان بوجھ کر اس لیے ہاتھ اٹھانا کہ دوسروں پر اثر قائم ہو کہ یہ نیت کر رہا ہے، یہ جھوٹ دھوکہ ہے۔ اول تاخر سلسلے میں شریک رہوں گا، جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ اکرام علیہ الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہار سے خود بھی درس حاصل کروں گا، ثواب کی خاطر دوسروں کو بھی بیان کروں گا۔ جس قدر نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ یاد رکھیے، نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ عمل کا سچا پکا ارادہ نہ ہونے کی صورت میں ان الفاظ کو سننا سنانا نیت نہیں۔ بہرحال اس صورت میں آپ ثواب نیت کے حقدار ہوں گے۔ آج کے بیان اور اب تک کی نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب بوسیلہ رحمت للعالمین برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وحشی کی طرف ایک قاصد بھیجا جو اس کو اسلام کی دعوت دے۔ جب وحشی کو پیغام ملا تو اس نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کیسے مجھے دعوت اسلام دے رہے ہیں؟ حالانکہ آپ تو فرماتے ہیں کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا یا
زنا کیا، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اسی میں رہے گا۔ میں نے تو یہ سب کام کیے، کیا میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، ترجمہ کنز الایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بذریعہ قاصد یہ آیت مبارکہ وحشی اور اس کے دوستوں کی طرف بھیجی، تو اس نے عرض کی یہ شرط تو بہت سخت ہے، ممکن ہے میں اس پر عمل نہ کر سکوں، کیا اس کے علاوہ کوئی رخصت ہے؟ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ جب وحشی کی جانب بھیجی گئی تو اس نے پھر کہا ابھی یہ شبہ باقی ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میری مغفرت بھی ہوگی یا نہیں، یا اس کے علاوہ کوئی اور رخصت ہے؟ تو اللہ عز و جل نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یہ آیت وحشی اور اس کے دوستوں کی طرف بھیجی گئی تو وحشی نے کہا ہاں ہماری بخشش کی سبیل ہو گئی، چنانچہ وہ اور اس کے دوست حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ حکم خاص ان لوگوں کے لیے ہے یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ ارشاد فرمایا یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ الحمدللہ عز و جل ابھی ہم زندہ ہیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے سلسلے میں آپ نے ایک بڑی عجیب و غریب حالت والے اسلامی بھائی کو دیکھا تھا۔ کیا دیکھا تھا؟ آئیے آپ کو اس کے مناظر پھر دکھاتے ہیں۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ یہ دل جو ہے میرا یہاں پہ دھڑک رہا ہے، اس کے سینے پہ یہاں پہ رکھا، اور بس یہی تھا کہ اس کو مار کے فوراً میں دوسری طرف جاؤں اور دوسرے بندے کو ماروں۔ تو یہاں سے میں فوراً بھاگ کے تو وہ دوسرے بندے کی طرف گیا جو کہ ہمیں منع کرتے تھے بیٹھنے سے، تو اس کے اوپر میں نے فائر کیے، اس کے اوپر میں 3 مرتبہ فائر کیے، لیکن ایک اس کو اس کے قریب سے چھو کے گزرا، دوسرے اس کے بعد پھر پسٹل چلی نہیں۔ اس وقت پھر میں نے اپنے سینے پہ رکھی اور میں نے اس کو ٹریگر دبایا، لیکن وہ نہیں چلی۔ اس دوران پھر لوگ مجھے مارتے ہوئے، پولیس تو پیچھے ہٹ گئی، لوگ ہی مجھے مارتے گاڑی پولیس کی دور کھڑی تھی وہاں تک لے جا کے مجھے گاڑی کے اندر پھینک دیا۔ اس صورتحال میں پھر جب وہ تھانے والی گاڑی میں بٹھایا تو میں وہاں سے چھلانگ لگا کے بھاگ کے میں بازار میں گھسا، تو بازار کافی گنجان تھا، تو اس میں آخرکار پکڑا گیا۔ تو اس کے بعد پھر وہاں پہ انہوں نے میرے ہاتھ جو ہیں وہ دونوں ہتھ کڑیوں سے ایسے باندھ کے، تو پیچھے جیل کی سلاخوں کے ساتھ انہوں نے میری باندھ دیا، انہوں نے کہا کہ ادھر تم نے لیٹے رہنا، ادھر ہی بیٹھنا ہے۔ دیکھا آپ نے کیسی حالت والا فرد تھا اور اس میں کیسی تبدیلی آئی، دعوت اسلامی اس میں یہ تبدیلی کیسے لائی، آج ہم آپ کو اس سلسلے کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں۔ اس دوران پھر میں نے اپنا کھانا اتنا کم کیا، مطلب کہ جان بوجھ کے فاقے کرنا، اور نشے اتنے زیادہ کر دیے کہ آخرکار میں کمزوری ہوتی نا، ایک دن میں بہت زیادہ چکر آئے اور میں چکرا کر گر گیا، اس سے میرے ناک پہ اور یہ سر پہ چوٹ آئی۔ تو اس دن بس اس طرح میں نے سوچا میں کہ یار میں اتنی حد تک مطلب چلا گیا ہوں کہ میری حالت اب یہ ہو گئی ہے۔ تو پتہ نہیں وہ کیا اس وقت ہوا کہ میں پھر رات کو جب سویا تو اس میں کیا خوابوں پہ مجھے ویسے ہی بڑا یقین تھا، تو خواب میں نے دیکھا کہ ایک ریل گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، تو اس ٹرین کے میں ٹرین کے اندر ہی چلتا ہوں، ایک ڈبے میں پہنچتا ہوں، تو وہاں پہ ایک لائبریری بنی ہوئی ہے، ٹرین کے اندر ہی لائبریری بنی ہوئی ہے۔ تو اس میں ایک سنی عالم جو کہ جیل کی لائبریری میں لائبریرین بھی تھے، تو وہ جو ٹرین میں لائبریری میں نے دیکھی تو اس میں بھی وہی سنی عالم جو میرے ابو کے دوست بھی تھے اور جیل میں لائبریرین تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا کہاں آئے ہو؟ میں کہ میں ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کو اب میں تھک گیا ہوں اس زندگی سے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں سدھر جاؤں۔
تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ہے کہ اگر آپ سدھرنا چاہتے ہو نا تو آپ نا فیضان سنت پڑھو. تو نام میں نے یہ سنا, ٹھیک ہے, میں کہا اچھا. صبح میں جب اٹھا تو میں نے دیکھا, میں کہ فیضان سنت یہ تو وہ سبز پگڑیوں والے اسلامی بھائی جو ہوتے ہیں وہ ان کی یہ کتاب ہے, ان کے الیاس قادری صاحب ایک ہیں, ان کی یہ کتاب ہے, تو یہ مجھے کیوں خواب میں کہا گیا کہ یہ پڑھو. بہرحال میں تھوڑی سی میرے دل میں بھی اس وقت, چونکہ میں بے ہوش ہوا تھا, اس کے بعد تھوڑا سا مجھے ہوا تھا کہ نہیں یار, میں میرے ماں باپ ہیں میرے, اس کے علاوہ ایک میں مطلب اتنا کمزور ہو گیا, ایک خدا کی طرف سے اس طرح کر کے ایک دم ذہن بنا. تو وہ میں صبح ہی پھر جو ہے نا اٹھتے ہی میں لائبریری میں گیا, تو میں نے قاری صاحب کو جا کے بتایا کہ قاری صاحب میں نے خواب دیکھا ہے, تو آپ کو میں نے خواب میں دیکھا ہے اور آپ نے مجھے کہا کہ فیضان سنت پڑھو, تو کیا یہ جیل کی لائبریری میں فیضان سنت ہے؟ تو انہوں نے مجھے بتایا ہاں یہاں پہ وہ شعبہ جیل خانہ جاتا ہے دعوت اسلامی کا, فیضان قرآن مجلس, اس کے اسلامی بھائی آتے ہیں, وہ آ کے یہاں پہ لائبریری میں کتابیں لکھوا کے جاتے ہیں دعوت اسلامی کی, تو انہوں نے فیضان سنت یہاں پہ رکھوائی ہوئی ہیں, تو وہ میں تمہیں دے دیتا ہوں. انہوں نے مجھے فیضان سنت دی, تو وہ جا کے میں نے اپنے کمرے میں جب میں لے کے گیا تو سارے کہتے ہو تم پاگل ہو گیا کیا, آج تو ایسے لگ رہا ہے کہ جو ہے سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلا ہے, کہ یہ دیکھو کہ حافظ جو گانے گاتا ہے اور جو چرسی نشئی بھنگی ہے اس کے ہاتھ میں دیکھو کتاب کون سی ہے, فیضان سنت. تو یہ دینی کتاب لے کے اس کا کیا کام دینی کتاب سے؟ میں کہ نہیں, میں جو ہے نا اب میں اب بدل رہا ہوں, اب میں اپنے آپ کو تبدیل کر لوں گا, میں بس اب میں یہ کتاب پڑھوں گا. تو انہوں نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں, ایک تو دن تم نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے بس, اس کے بعد تم نے پھر اپنی لائن پہ آ جانا ہے, کیونکہ تم نشے تو چھوڑ نہیں سکتے. تو اس وقت پھر میں نے کتاب جب فیضان سنت کھولی, آنے والا تھا رمضان شریف, تو میں نے کہا کہ رمضان شریف آنے والا ہے تو اس کا ایک باب ہے فیضان رمضان, تو وہی پڑھا جائے کیونکہ آگے رمضان بھی آ رہا ہے. محمد عثمان اتاری, مرکز الاولیاء. میرے پاس اس وقت جیل خانہ جات کی ذمہ دار تھی, مجلس برائے اصلاح برائے قیدیان. تو جب میں پہلی مرتبہ جب میری احسن بھائی سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو عطر پیش کیا, میں نے عطر دیا تو وہ بہت اچھا لگا ان کو, اور وہ بہت اچھے انداز سے مجھ سے انہوں نے ملاقات کی. جب وہ مجھے لگا کہ یار اس نے اتنے اچھے انداز سے ملاقات کی, تو میں نے کہا اس پہ انفرادی کوشش کرنی چاہیے, چونکہ یہ ایک 302 کے کیس میں آئے ہوئے تھے, تو چونکہ ایسے قیدی کو تو ویسے ہی زیادہ شفقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب میں نے ان کو تھوڑا اپنے قریب کرنے کی کوشش کی, تو میں نے پھر ان کو اگلی مرتبہ ایک رسالہ دیا. جب میں نے امیر علیہ سنت کا رسالہ دیا, تو جب میں دوبارہ گیا تو انہوں نے کہا میں نے وہ مکمل پڑھ لیا. میں نے ان کو بھی 3 رسالے دیے, تو پھر جب دوبارہ ملاقات انہوں نے میں سارے پڑھ لیے. اس فیضان رمضان پھر جب میں نے چیپٹر کھولا تو اس کو میں کتاب رکھ کے نیچے جب پڑھتا تھا, تو ایک ایک ورقے میں جب اس کی ایک ایک سطر کو پڑھتا تھا, خدا کی طرف سے اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تھا کہ دل جو ہے نا بالکل پسیج جاتا تھا, اور ایسے اپنے اوپر شرمندگی اور ندامت ہونے لگتی تھی کہ اللہ کی رحمت کی جو روایات اس میں آتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اتنی مغفرت فرما دیتا ہے, اتنی بخشش فرما دیتا ہے, اور اس کو پڑھنے سے ایسے کر کے آنکھوں میں سے خود بخود آنسو چھلک چھلک کے کتاب پر گرتے تھے, اور وہ ساتھ میں کئی بار بیٹھے ہوئے لوگ بھی دیکھ لیتے تھے, نوٹ کر لیتے کہ یار یہ رو رہا ہے. فیضان سنت کیسی کتاب ہے؟ اللہ عز و جل کی رحمت سے کہ اس کتاب سے پڑھنے سے خوف خدا عز و جل کی نعمت حاصل ہوتی, عشق رسول کا جذبہ ملتا, اور وہ کتاب ان کی اصلاح کا ایسا ذریعہ بن گئی کہ یہ آہستہ 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 تبدیل ہونے لگے اپنے حلیے کی طرف, اپنے کردار کی طرف, قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی طرف آ رہے ہیں. اور اس کتاب کی برکت سے الحمدللہ عز و جل ان میں کیسا مدنی انقلاب برپا ہو گیا, دعوت اسلامی کے ماحول سے قریب آنے کی سبیل بن گئی. تو کیسا زبردست اس کتاب کے اندر روحانیت ہوگی, اس کتاب کے اندر کتنے ابواب ہیں, اس کتاب کی کیا معلومات ہیں. اس کتاب کے اندر آپ پا سکیں گے فیضان سنت جلد اول کے اندر فیضان رمضان, فیضان بسم اللہ, اسی طرح آداب طعام, پیٹ کا قفل مدینہ جلد اول میں. جلد نوم میں آپ کے پاس نیکی کی دعوت, غیبت کی تباہ کاریاں. اب آپ یہ دیکھیں کہ فیضان سنت کی وجہ سے اس میں کیسی تبدیلی آئی اور کیسا مدنی انقلاب برپا ہو گیا. تو اس موقع پر آپ کو ہم دکھاتے ہیں فیضان سنت کے درس مختلف مقامات پر کس انداز سے ہوتے اور لوگ اس سے کس طرح مستفیض ہوتے, فائدہ اٹھاتے. آئیے آپ کو یہ مناظر دکھاتے ہیں.
عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت، رہوں باوضو میں سدا یا الہی، رہوں باوضو میں سدا یا الہی، لباس سنتوں سے ہو آراستہ اور لباس سنتوں سے ہو آراستہ، امامہ ہو سر پر سجایا الہی، امامہ ہو سر پر سجایا الہی۔ اس وقت پھر جب باپا کی لکھے ہوئے الفاظ پڑھتا تھا کہ ایک بندے نے اس طرح تحریر لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اتنے پیارے پیارے القابات لگائیں، تو یہ انداز بڑا بھلا لگا کہ یار یہ کتابیں تو اور بھی بڑی پڑھی ہیں، لیکن اس میں جیسے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنے سے پہلے اتنے پیارے پیارے القابات ہیں محبت بھرے کہ یار کتنے پیارے عشق رسول رکھنے والے یہ جنہوں نے لکھی ہوگی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جہاں پہ نام اس میں مبارک دیکھا، اس کے ساتھ پورا مکمل درود شریف دیکھا، تو اس میں سارا ایسے دیکھا میں نے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کروانے کی ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھائے جا رہی ہے۔ تو وہ پڑھتا تھا تو دل کو سکون بھی ملتا تھا، خوشی بھی ملتی تھی، اور جب اس میں مغفرت کے بارے میں پڑھتا تھا کہ یار اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، پھر میں کہا یار واقعی میری تو بخشش بھی ہو سکتی ہے، مغفرت بھی ہو سکتی ہے اگر میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کروں تو۔ ساتھ میں نے اپنا قرآن پاک جو میں نے بھلا دیا تھا، میں کہ قرآن پاک یاد کروں گا، پھر مسجد میں جانا شروع کیا، جا کے وہاں قرآن پاک کی 4 5 گھنٹے بیٹھ کے تلاوت کرنی، بلکہ ایسا بھی وقت گزرا ہے کہ میں 8 9 بجے چلے جانا تو عصر سے مغرب تک میں نے تقریباً وہ سارے وقت میں اپنے نماز پڑھنی، پھر قرآن پاک لے کر بیٹھ جانا، یاد کرتے رہنا۔ تو اس طرح 2-4 میں نے لگا کے 2-4 مہینے اپنا حفظ قرآن کافی حد تک درست کیا۔ ساری زندگی ان کی جو ہے وہ برائی کے کاموں میں، اور وہ جب وہ جیل میں گئے ہیں تو اس وقت ان کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ منشیات کا استعمال شروع کر دیا۔ تو جب جاتے تھے ملنے تو حافظ صاحب جو ہیں وہ کبھی یعنی کہ نشے کی حالت میں پائے جاتے تھے۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک دن جب ہم ملنے گئے تو حافظ صاحب جو ہیں وہ سبز امامہ اور ہاتھ میں قرآن مجید اور لوگوں کو درس دے رہے تھے، تو وہ دیکھ کے رشک بھی آیا اور بڑی خوشی بھی محسوس ہوئی کہ ہمارا جو دوست ہے وہ ایک برائی کے راستے سے وہ ہے وہ نیکی کی طرف اور دین کی طرف، دین کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ تو وہ جو اس کی کنورژن ہے، جو ٹرانسفارمیشن ہے، اس کے بارے میں سن کے اور دعوت اسلامی کے ماحول کا جو ہے وہ مجھے اس وقت پتہ چلا کہ جب وہ آنکھوں دیکھا اور میرا بچپن کا دوست جو ہے وہ برائی کے راستے سے ایک دین کی طرف جو ہے وہ راغب ہو گیا، تو اس لحاظ سے میں دعوت اسلامی کا مشکور بھی ہوں۔ پھر اس طرح آہستہ آہستہ وہ ذوق مطالعہ ان کا اچھا تھا، پھر میں نے ان پہ انفرادی کوشش کی، ترغیب دلائی، تو پھر انہوں نے اس پہ نیت کی کہ انشاءاللہ میں داڑھی رکھوں گا، پھر انہوں نے داڑھی بھی شریف رکھ لی۔ پھر اس طرح میں نے ان کو ذہن بنایا کہ آپ اندر قیدیوں کو مدرسہ رحمۃ المدینہ برائے بالغاں کی ترغیب دلائیں، پڑھائیں، انہوں نے اس پہ بھی عمل کیا۔ اسی طرح الحمدللہ کافی کام کیا، یعنی چونکہ میری جو ذمہ داری تھی وہ جیل کے باہر ہوتی ہے، تو جیل کے اندر انہوں نے بہت سارے کام کیے دعوت اسلامی کے،
وہاں پہ ہفتہ وار اجتماع شروع کیا، اس میں درس دیتے تھے. پھر وہاں اندر ایک مسجد تھی، اس کے یہ امام لگ گئے. الٹیمیٹلی پھر اس کو 4 سال کے بعد یہ دوبارہ مجھ سے ملا. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو اس کا یہ حلیہ وغیرہ ہر چیز ٹوٹلی چینج تھا اس کا. اور اب جو اس کا گیٹ اپ ہے وہ اس کا گیٹ اپ نہیں تھا. تو یہ تمام چیزیں دیکھ کے میں بڑا امپریس بھی ہوا، حیران بھی ہوا کہ ایک ایسا بندہ جو کہ ٹوٹلی پہلے چینج تھا اور ایسے کیسے کنورٹ ہو گیا. ظہر کی، عصر کی اور مغرب کی جماعت ہوتی تھی، باقی چونکہ بند ہو جاتے تھے اس وقت نہیں جماعت ہوتی تھی. تو وہ ساری نمازیں پڑھنی شروع کیں. تو اس میں اسی دوران عید آ گئی. عید آئی تو میں نے چونکہ فیضان سنت سے پڑھتا تھا تو میں نے سبز رنگ کا امامہ شریف میں نے عید والے دن منگوایا گھر سے. میں کہا مجھے نا سبز رنگ کا امامہ شریف لا کے دیں. تو میری والدہ نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ تم نے سبز امامہ شریف کو کیا کرنا ہے. تو میں کہا امی میں جو ہے نا وہ فیضان سنت پڑھتا ہوں، تو میں اب جو ہے نا نماز بھی پڑھتا ہوں، قرآن پاک بھی یاد کر رہا ہوں، اور میں اب آپ کی بات مانتا ہوں. اور میں اس لیے میں نے وہ پڑھی، بڑی اچھی کتاب ہے، اس میں امامے کی بڑی فضیلتیں ہیں. تو میں نے وہ باندھنا ہے امامہ شریف تو میں نے سبز امامہ شریف باندھنا ہے. تو انہوں نے مجھے گھر سے بڑی خوش ہوئی. انہوں نے کہا کہ بیٹا اگر اب ان کے ساتھ لگ گئے ہو تو وہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، وہ دعوت اسلامی والے اسلامی بھائی، وہ حضرت صاحب، وہ تو اتنے نیک لوگ ہیں، تم ان کے ساتھ کیسے؟ تو مجھے تو نہیں یقین ہوتا کہ تم ان کے ساتھ مل گئے ہو. میں کہ نہیں، میں ان کی کتاب ہے، مجھے وہ ملی ہے اور میں اس کو پڑھ رہا ہوں، اور میں انشاءاللہ واپس باہر آیا اگر تو میں ان کے ساتھ ہی انشاءاللہ سنتیں پھیلاؤں گا. تو والدہ نے پھر مجھے امامہ شریف لا کے دیا. عید والے دن جب میں نے باندھا سبز رنگ کا امامہ شریف، تو وہاں پر ایک اسلامی بھائی تھے جن کو باہر سے دعوت اسلامی کے جو فیضان قرآن مجلس کے ذمہ داران تھے وہ ان کو کتابیں وغیرہ دے کر جاتے تھے اور ان کی ملاقات وغیرہ کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے دیکھا، انہوں نے کہا کہ آپ دعوت اسلامی والے ہیں یا آپ حضرت صاحب کے مرید ہیں، عطاری ہیں؟ میں کہ نہیں، میں عطاری نہیں ہوں، نہ میں دعوت اسلامی والا ہوں، میں ویسے ہی بس میں فیضان سنت پڑھتا ہوں. تو اس میں نے پڑھا، مجھے بڑا اچھا لگا، اس لیے میں نا اس کو اس لیے پہنا ہے. تو اس کے بعد سے پھر انہوں نے میرا رابطہ کروایا. انہوں نے کہا کہ یہ نا ایک اسلامی بھائی آتے ہیں باہر سے، وہ ہماری ملاقات کرتے ہیں، وہ مجلس جیل خانہ جات ہے، وہ دعوت اسلامی کی ایک مجلس ہے، تو اس کے اسلامی بھائی آتے ہیں، وہ ہمیں یہاں پہ رسالے بھی دے کے جاتے ہیں، کتابیں بھی دے کے جاتے ہیں، تو آپ نا یہ پڑھو. انہوں نے مجھے کچھ رسالے بھی پڑھنے کے لیے دیے اور انہوں نے کہا کہ جب وہ اگلی بار اب آئیں گے تو میں آپ کی ملاقات بھی کراؤں گا. تو وہ اگلی بار جب وہ آئے تو انہوں مجھے بھی وہ ساتھ لے گئے ملاقات پہ. انہوں نے میری سلاخوں کے پیچھے سے، وہ پرلی سائڈ پہ ہم ادھر تھے، تو اس وقت چونکہ اس جیل میں مدنی کام کی اجازت نہیں ملی تھی اندر آنے کے لیے. اب الحمدللہ اس جیل میں اسلامی بھائی جاتے ہیں اندر بھی، لیکن اس وقت یہ تھا کہ وہ جیل کے باہر سے ہی ملاقات کرتے تھے. تو وہ آئے، انہوں نے مجھ سے ان کا انداز، ان کا بولنا، ان کا مسکرانا اور ان کا تحفہ دینا، مجھے سب سے پہلی مرتبہ خوشبو کا تحفہ دیا، اور اتنے پیارے میٹھے میٹھے انداز میں انہوں نے میرے سے گفتگو کی کہ مجھے ایسے لگا کہ یار یہ جو اتنا پیارا اخلاق ان کا، اور اتنی ان کی شخصیت سے مجھے ایک نکھار بھی نظر آتا تھا اور ایک خوشبو بھی ماشاءاللہ آتی تھی. اور میں دیکھا کہ یار یہ اسلامی بھائی بڑے پیارے پیارے چہروں والے اور اتنے اچھے لگ رہے ہیں، یار یہ تو اللہ کے نیک بندے لگتے ہیں. تو ان سے میں نے کہا یار ان سے دوستی کر لینی چاہیے پکی نا، یہ مجھے اللہ کے رسول تک، اللہ تک پہنچا دیں گے. تو اس وقت انہوں نے پھر مجھے پھر اسلامی بھائی نے کہا کہ آپ نا یہ حضرت صاحب کے نا مرید ہو جائیں. تو میں نے ان کو کہا کہ جن کی میں کتاب پڑھ رہا ہوں نا حضرت صاحب، میں نے ذہن پہلے دن سے بنا لیا تھا کہ میں نے اگر مرید ہونا نا کبھی زندگی میں تو میں یہ شخصیت کا مرید ہوں گا جس کی یہ کتاب ہے، کیونکہ ان کی تحریر سے مجھے اتنی پیاری لگ رہی ہے، تو ان کی شخصیت کتنی پیاری ہوگی. تو میں کہا کہ میں مرید ہوں گا تو میں ان کا ہی مرید بنوں گا. تو ضیا
تے میں اچیاں دے سنگ لائی صدقے جا اینا اچیاں تائی جنہ نیویاں نال نبھائی ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ساڈے پیر دی ہر دم خیر ہوئے ساڈے پیر دی ہر دم خیر. انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے مرید ہونا ہے تو آپ بذریعہ خط بھی مرید ہو سکتے ہیں. تو میں کہا ٹھیک ہے آپ کروا دیں. ساتھ ہی مدنی انعامات پہ انہوں نے مجھے مدنی انعامات شروع کروائے. میں مدنی انعامات پہ عامل ہو گیا. پھر انہوں نے مجھے درس کی ترغیب دلائی, درس کا طریقہ سکھایا, مسجد میں درس کے لیے لگا دیا. تو اسی طرح پھر امامت کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں پہ ماشاءاللہ امامت کروائیں. آپ داڑھی بھی اس وقت میں نے رکھنی شروع کر دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ آپ نا یہاں پہ امامت کروایا کریں. تو میں نے کہا یار میں نے کیلو کال کی کہ میں تو مطلب کہ قتل کے کیس میں ہوں اور میں تو نہیں امامت کروانے کا قابل ہی نہیں ہوں میں بالکل, تو میں نہیں کرواؤں گا امامت. لیکن انہوں نے پھر اس طرح کر کے مسائل وغیرہ پوچھے دارالفتاح سے, اور اس کے بعد انہوں نے میری ترکیب بنائی کہ آپ امامت کروائیں. تو میرا ذہن بنا, پھر امامت میں نے کروائی. وہاں پہ جیل میں امامت کرانے لگ گیا. چونکہ یہ اس لیے یہ بہت قریب ہوئے دعوت اسلامی کے, چونکہ یہ ایک 302 کے کیس میں اندر گئے ہوئے تھے, مرڈر کیس میں. تو پھر اندر جا کے بھی انہوں نے بہت 2-3 مرتبہ خود کو بھی خودکشی کرنے کی کوشش کی تھی. انہوں نے اندر بھی 2 مرتبہ کوشش کی, پھر ان کو چکی کی سزا ہو گئی. وہاں اکیلے قیدی کو بند کر دیا جاتا ہے, پھر ہاتھ پاؤں باندھ دیے جاتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتا. اس طرح بہت ساری ان کو اندر سزائیں دی گئیں. تو پھر جب یہ آہستہ آہستہ جب دعوت اسلامی کے ماحول میں آئے, پھر ان کو احساس ہونا شروع ہو گیا کہ میں غلط کیا ہے اور یہ مجھ سے غلط ہوا ہے. تو اس طرح یہ کئی سالوں کے بعد جو ہے معاملہ حل ہو گیا. تو اس طرح پھر کرتے کراتے اسی دوران میرے والد صاحب جب بھی پیشی پہ آتے تھے اور وہاں سے وہ مدعیان بھی آتے تھے جو ورثاء تھے مقتول کے, تو میرے ابو تقریباً ہر پیشی پہ ان کے آگے ہاتھ جوڑتے تھے اور گڑ گڑاتے بھی تھے, روتے بھی تھے. اور ایک بار تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں نے اپنے باپ کو ان کے پاؤں میں دیکھا کہ میرے ابو ان کے پاؤں پکڑ رہے تھے کہ میرے بیٹے کو معاف کر دیں, وہ جیل میں رہ رہا ہے, مر جائے گا, تو اس کو آپ کی مہربانی, آپ کا بیٹا ٹھیک ہے. وہ بچپنے میں جس طرح انہوں نے کیا, ان کی پتہ نہیں کیا ذہنیت تھی, کیا جنون تھا ان کو, لیکن چلو اب آپ کا بیٹا مر گیا, اس کو آپ معاف کر دیں. تو لیکن اس دوران نئی ترکیب بنی, تو وکیل بھی کرواتے رہے. ابو نے کئی پیسے ان کو بھی دیے. بعد میں پھر میرے ابو نے گھر والوں کو, میری جس میں دادی تھی, میری امی والدہ تھی, وہ سب جا کے اس کے گھر گئے. تو انہوں نے مطلب کہ کافی بدتمیزی سے انہوں نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں اور آئندہ کے بعد آپ نے ہمارے گھر میں نہیں آنا معافی مانگنے کے لیے. تو لیکن میرے مطلب کہ خاندان کی عورتیں مل کے ان کی عورتوں سے ملنے گئیں کہ اس کو معاف کر دیں, لیکن انہوں نے کہا نہیں, ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا. اسی طرح پھر 2.25 سال کا عرصہ گزرا. تو اس وقت ان سے جا کے ان کے دل تھوڑے سے نرم پڑے. اس دوران چونکہ تعویذات طاریہ بھی استعمال کر دیے تھے, تو اس تعویذات طاریہ کی بھی برکت تھی کہ ان کے دلوں میں نرمی آئی اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس سے معاف کرتے ہیں. تو اس سے معاملہ اس طرح ہوا کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نا 8.5 لاکھ روپیہ لیں گے. ڈیمانڈ انہوں نے 10.5 لاکھ کی تھی غالباً, لیکن 8.5 لاکھ پہ بات معین ہوئی. تو وہ والد صاحب کے لیے وہ بھی ایک خطیر رقم تھی. سارے خاندان اکٹھا ہوا, انہوں نے کہا کہ ہمیں پیسے دیتے ہیں لیکن جو ہے نا لڑکے کو چھڑواؤ. سب نے پیسے اکٹھے کر کے تو مجھے چھڑوایا. پھر اس کے بعد جب میں باہر آیا تو میں آنکھیں کسی کے سامنے اٹھانے کے لائق نہیں تھا کہ میں اپنے بہن بھائیوں کا بھی حق کھایا ہے, اس کے علاوہ سب کو مشکل میں بھی ڈالا ہے. 2-3 سال سے ماں باپ کو ذلیل بھی کروایا ہے, کس کے پاؤں بھی پکڑوائے ہیں, ماں باپ کو آنکھوں میں آنسوں بھی لایا ہوں. انہوں نے مجھے بات کہی ہے, میں ان کا کہنا بھی نہیں مانا. تو آج وہ ماں باپ مجھے دوبارہ میری ایک نئی زندگی دلوا کے وہی ماں باپ مجھے لے آئے ہیں. پھر اس طرح انہوں نے درس نظامی میں داخلہ بھی لے لیا, 2-3 سال پڑھتے رہے. پھر اس کے بعد یہ کالج میں یونیورسٹی میں چلے گئے. انہوں نے پھر اس طرح پھر کرتے کرتے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں آ گئے. اور جب یہ باہر کورس کر کے باہر آئے تو جب ان کو میں نے ہمارے اس وقت صوبے ہوا کرتے تھے, صوبے دعوت اسلامی کی جو تقسیم کاری تھی صوبوں میں تھی. تو چونکہ یہ ہمارے صوبے میں ہمارے جو صوبہ تھا تنظیمی طور پہ صوبہ ضیائی, تو اس میں ہم نے ان کو جیل خانہ جات کا ذمہ دار جب لیا تو نگرانی کابینہ کے یہ الفاظ سے مجھے اچھی طرح یاد ہیں
کہ یار اتنا تربیت یافتہ اسلامی بھائی ایسے لگتا ہے جیسے اشاعت کی بہت بڑی ذمہ داری پہ رہا ہو، جبکہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول میں جیل کے اندر ہی آیا، اس نے باہر دعوت اسلامی کا ماحول دیکھا ہی نہیں، پھر تربیت اور اطاعت، پھر ماشاءاللہ نیک اسلامی بھائی ہیں تو آج کل ماشاءاللہ پولیس میں بھی ہیں تو کام کر رہے ہیں، اور آج بھی وہ رکن کابینہ ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید ترقیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے۔ پھر جب میں جاتا کہ مجھے اتنی لمبی ناموں کی لسٹ دیتے تھے کہ ان کو بھی امیر علیہ سنت کا مرید کروانا ہے، تو ہر ہفتے میں جاتا تو یہ 30 35 20 اس طرح نام دیتے، پھر میں ان کے مکتوب لے کے جاتا امیر علیہ سنت سے جو مرید ہو جاتے، پھر یہ ان کو دیتے، پھر وہ سب کو اکٹھا کرتے، ملاقات کرواتے، تو یہ میرے جانے سے پہلے اتنا کام کر لیتے تھے، پھر وہ ان کو میں ذہن دیتا، ترغیب دلاتا۔ اس طرح اس جیل میں اتنا دعوت اسلامی کا مدنی کام تھا کہ اندر ہفتہ وار اجتماع ہوتے تھے احسن بھائی کی برکت سے۔ پھر اس طرح انہوں نے لائبریری میں کتابیں رکھی دعوت اسلامی کی، مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ بہت ساری کتب میں نے اندر رکھوائیں ان کے ذریعے سے، تو اس طرح یہ ماحول میں آئے۔ الحمدللہ عز و جل آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جیل خانہ جات کے اندر ہمارے اسلامی بھائی کس انداز سے انفرادی کوشش کرتے، کیا ان کا انداز ہوا کرتا ہمارے اسلامی بھائی بغیر جرم کے جیلوں میں جاتے اور سنتوں کی خدمت کی کوشش کرتے، فیضان قرآن کو عام کرنے کی کوشش کرتے، کبھی اجازت نہیں بھی ہوتی تو ملاقاتوں کے لیے جاتے، ملزموں کے پاس، مجرموں کے پاس، انہیں سمجھانا، انفرادی کوشش کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائیوں سے بچانا، رسائل کا دینا، قرآن پڑھنے کی ترغیب دلانا، قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے سوچ بنانا، ان کو عملی جذبہ دینا، حتیٰ کہ ایک وہ فرد جو اس کیفیت میں تھا، جو اس انداز سے تھا کہ اپنے آپ کو مارنے والا تھا، کچھ بھی نہیں سمجھ رہا تھا، گانے باجے عجیب و غریب زندگی گزار رہا تھا، اس جیل کے اندر رہتے رہتے اتنی صلاحیت میں آ گیا کہ یہ وہاں پر امام بن گیا۔ کتنا بڑا فرق آ گیا۔ جیل خانہ جات میں دعوت اسلامی کس انداز سے کام کر رہی ہے اور اس کی خدمت کا کیا انداز ہے، جیل خانہ جات کے حوالے سے کیا کوششیں ہیں، یہ ہماری مجلس کا نام ہے، مجلس اصلاح برائے قیدیان، اور فیضان قرآن کے نام سے الحمدللہ عز و جل جیلوں کے اندر یہ ہماری مجلس خدمت کر رہی ہے، جیلوں کے اندر مدنی انقلاب برپا ہو رہا ہے، اور مجرم و ملزم الحمدللہ عز و جل راہ راست پر آ کر اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، مدنی قافلوں کے مسافر بنتے اور آپ کے سامنے مثال بن کر آ جاتے ہیں۔ اس مدنی انقلاب کا سہرا ہماری مجلس پر بھی جاتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو جیل خانہ جات کے اندر کیے جانے والے کاموں کو دکھاتے ہیں۔ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی اس وقت 187 سے زائد ممالک میں 92 سے زائد شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کے لیے کوشاں ہے۔ ان میں ایک اہم شعبہ جیل خانہ جات بھی ہے۔ جیلوں میں طرح طرح کے قیدی ہوتے ہیں جن کی مناسب اور دینی طرز پر تربیت نہ کی جائے تو وہ معاشرے کا ناسور بن جائیں۔ ضرورت انسان کے ذہن کے دریچے کھول دیتی ہے اور وہ ضرورتوں کے پیش نظر اسی اعتبار سے اقدامات کرتا ہے۔ یہ شعبہ 2004 سنہ عیسوی میں قائم ہوا اور 25 مئی 2005 سنہ عیسوی کو اس شعبے کی باقاعدہ ذمہ داری تقسیم ہوئی۔ پھر مبلغین دعوت اسلامی نے سنتوں کی خدمت کے لیے جیلوں میں جانا شروع کر دیا اور اس شعبے کا نام مجلس اصلاح برائے قیدیان ہے، جن میں فیضان قرآن و دیگر شعبوں میں مدنی کام ہو رہا ہے، اور ایسے لوگ جنہیں نہ قرآن پڑھنا آتا ہے، نہ نماز، نہ کلمہ پڑھنا آتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ فرائض سے بھی غافل ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو روزانہ معلم یا مدرس جا جا کر انفرادی کوشش کر کے سمجھاتے ہیں۔ جیل خانوں میں مدنی کام کی برکت سے کئی ڈاکو اور جرائم پیشہ افراد تائب ہوئے اور رہائی پانے کے بعد عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کے مسافر بنے اور سنتوں بھری زندگی گزارنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ مبلغین کی انفرادی کوششوں کے باعث کفار قیدی بھی مشرف با اسلام ہو رہے ہیں۔ آج کئی جیل خانہ جات میں خوب سنتوں کی بہاریں دکھائی دے رہی ہیں۔ تو اب شکر ہے کہ میرا ذہن وہ نہیں ہے کہ میں مر جاؤں یا کہ مطلب کہ میں اسی مار دوں، تو نہ لڑائی جھگڑے والا، نہ گناہ کرنے والا، تو اب دعوت اسلامی کا ماحول مل چکا ہے۔ تو یہ ماں باپ کا احسان ہے کہ انہی ماں باپ نے جن کی میں نے نافرمانیاں کی، جن کی دل آزاریاں کی، تو انہوں نے مجھے چھڑوا لیا۔ تو اس کے بعد یہ تھا کہ ان کو بھی خوشی تھی، مجھے بھی خوشی تھی کہ
جیل میں جب گیا تھا اور جب وہاں پہ 1.5 سال جو اس نے پہلا گزارا اس طرح اب یہ نہیں ہے. اب سال کا عرصہ تقریباً ہو گیا ہوا تھا مجھے کہ میں بہتری کی لائن پہ جیل میں 1 سال میں مدنی ماحول میں ہی تھا. تو انہوں نے کہا کہ چلو اب یہ آیا ہے تو اسی میں رہے گا. آتے ہی میں جب آیا تو میرا ذہن بنا کہ میں عالم بنوں. تو ابو نے بھی کہا کہ ہاں عالم بنو آپ. اس کے لیے میں نے جامعہ المدینہ میں داخلہ لیا. تو وہ اس کے تقریباً 2 سال پڑھتا رہا. اس کے بعد پھر کوئی معاملات بنے, روزگار کے معاملات تھے کیونکہ میں بھائیوں میں بڑا ہوں سب سے. تو والد صاحب اکیلے کمانے والے تھے تو اب قرضے بھی کافی تھے. تو یہ تھا کہ جو ہے روزگار کا معاملہ کوئی بنایا جائے. پھر آگے میری شادی کا معاملہ سوچ رہے تھے کہ اس کی شادی کر دی جائے. تو وہ اس وقت فوری طور پہ یہ ضرورت تھی تو اس کی وجہ سے پھر کھائے نہ کھائے مجھے جو ہے وہ جامعہ چھوڑنا پڑا. تو اس کے بعد یہ تھا کہ تنظیمی ذمہ داری جو تھی وہ جاتی مجھے جو میں جیل خانہ جات کا ہے شعبہ جیل خانہ جات فیضان قرآن مجلس میں, اس میں صوبائی سطح پہ میری ترکیب بنی. وہ اس لیے کہ جیسے ہی میں جیل سے آیا تھا تو آتے ہی میں جو فیضان مدینہ چلا گیا کراچی. میں کہ میں سب سے پہلے جا کے اپنے مرشد کی زیارت کروں گا, ان سے ملاقات کروں گا. اس نیت سے میں گیا وہاں. تو جو اسلامی بھائی مجھے جیل میں تربیت فرماتے تھے انہی نے مجھے جب میں ان کو بتایا کہ میں کراچی فیضان مدینہ میں موجود ہوں تو انہوں نے کہا کہ وہاں پہ قافلہ مدنی انعامات مدنی قافلہ کورس, اس وقت مدنی قافلہ کورس کہتے تھے, کہ مدنی قافلہ کورس وہاں پہ چل رہا ہے تو آپ ایسے کریں کہ آپ وہ قافلہ کورس کر لیں. تو انہوں نے اجازت نامہ بھی میرا لکھ کے بھجوایا اور مجھے مدنی قافلہ کورس میں داخلہ مل گیا. میں نے اپنے والدین سے بات کی اور میرا نہیں خیال تھا کہ وہ اجازت دیں, لیکن وہ دعوت اسلامی سے اور میری تبدیلی سے اتنا زیادہ خوش تھے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا 41 دن کا ہے چاہے 2 مہینے کا ہے آپ کورس کر لو, کوئی بات نہیں, آپ وہاں پہ رہو اور اپنے پیر و مرشد کے پاس رہو اور آپ قافلہ کورس کرو اور قافلوں میں سفر بھی کرو. تو میں الحمدللہ ماں باپ کی اجازت سے پھر مدنی قافلہ کورس 41 دن کا کیا. میٹھے میٹھے اسلامی اور مدنی چینل کے ناظرین, اب وہ اسلامی بھائی جو بالکل تبدیل ہو گیا, آج اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور یہ آپ کو کیا مدنی پھول دیتے ہیں, اس کی کیا سوچ بن گئی دعوت اسلامی کی وجہ سے, اور اس کی سوچ میں کتنی تبدیلی ہو گئی, اور وہ شخص جو اس طرح کے کام کرتا تھا اس نے کیا کیا اپنے حقوق کے معاملے میں, معافیہ مانگنے کے حوالے سے. آئیے انہی کی زبانی یہ ساری چیزیں سنتے ہیں. تو یہ چلتے چلتے پھر اس سلسلہ بنا. تو آگے ہمارے نگران ہیں انہوں نے کرم فرمایا تو انہوں نے پھر مجھے ساتھ میں ایک شعبہ وکلا مجلس کا, وہ اس لیے کیونکہ میں BA کیا اس کے بعد آگے پڑھائی کر رہا تھا تو انہوں نے اس حوالے سے میرا دیکھا کہ یہ مجلس وکلا میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں. تو مجلس وکلا بھی انہوں نے مجھے صوبائی سطح پہ یہ ذمہ داری عطا فرمائی کیونکہ مدنی کام کا سلسلہ زیادہ تھا, اس لیے انہوں نے دیکھا کہ کام کر رہا ہے تو انہوں نے مجھے اس سے بھی نوازا. پھر صبح جب ختم ہوئے کابینہ بن گئی تو کابینہ میں الحمدللہ عز و جل ہمارے مدنی مرکز نے کرم فرمایا اور مجھے پھر قبول فرمایا, اور کابینہ میں مجلس ذرائع آمد و رفت ٹرانسپورٹرز مجلس میں آج کل بطور مجلس کا رکن کابینہ جو کابینہ سطح پہ جو مشاورت ہے اس کا نگران کی حیثیت سے الحمدللہ مجلس ذرائع آمد و رفت پاک سخاوی کابینہ میں اس وقت ذمہ داری ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ملازمت کے ساتھ ساتھ پڑھائی کا بھی سلسلہ جاری ہے اور مدنی کام بھی ہوتے ہیں. ماں باپ بھی الحمدللہ خوش ہیں, بہن بھائی بھی سب خوش ہیں, یار دوست جو دیکھتے تھے پہلے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تھے آج وہ دیکھتے ہیں وہ بھی خوش ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ جن لوگوں نے اور جس شخصیت نے مجھ جیسے گھٹیا اور کمینے انسان کو بدل دیا ہے اور اتنے جنونی اور جو یہ سمجھتا ہو کہ میں بالکل صحیح نہیں ہو سکتا, اس طرح کے بندے کو ایک امید کی کرن دکھائی کہ اس کی مغفرت کی کوئی صورت ہے اور یہ توبہ سچی توبہ کی طرف لگے تو کاش کہ یہ بخشا جائے. تو میں بھی اور میرے گھر والے بھی اور میرا خاندان بھی سب کے سب الحمدللہ ان کے احسان مند ہیں کہ دعوت اسلامی امیر اہل سنت
ہمارے یہ ان کا ایک احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے کہ جو اگر ہم پوری زندگی ہمارا خاندان مبلغ بن کے بھی دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں یا دعوت اسلامی کے لیے اپنی جان کی قربانیاں، اولاد کی قربانیاں بھی دے دیں، پھر بھی نہیں وہ احسان پورا ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن 25ویں رات 26ویں ترقی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ امیر اہل سنت پر اپنی کروڑوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ مجھ جیسے لوگوں کی اصلاح کے لیے کوشاں ہیں، اور جن کی نگاہ ولایت نے پتہ نہیں کتنے کتنے اس طرح کے لوگوں کو راہ راست پر لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کی اولاد میں برکتیں فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی صحت و عافیت کے ساتھ، خیر و عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے یہ ہمت اور طاقت اور استقامت دے کہ استقامت کے ساتھ مدنی ماحول سے جڑا رہوں، اور کوشش کر کے جتنے بھی اس وقت اس ماحول سے محروم ہیں ان کو دکھاؤں کہ بھائی یہ اس طرف آؤ، جس طرح کہ میں تھا آج میں نے یہ ماحول دیکھا ہے۔ میں آپ کو دعوت ایک عاجزانہ دیتا ہوں کہ آپ ایک مرتبہ مدنی چینل کو کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ چلا کر دیکھیں، اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیں، آپ ایک مرتبہ ہفتہ وار اجتماع میں آ کر دیکھیں، آپ ایک مرتبہ کسی قافلے میں سفر کر کے دیکھیں، آپ کی بیان کی کوئی سی ڈی، کوئی VCD، کوئی رسالہ پڑھ کر دیکھیں، یقین مانیں کہ دل کی دنیا ہی بدل جائے گی، اور آپ واقعی پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے، دیکھتے ہوئے اس بات پر پہنچیں گے کہ یار حقیقت تو بالکل یہی ہے۔ اب جب کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا ہے، تو اس وقت بھی جب آج سے 2008 میں 5-6 سال پہلے مدنی ماحول میں آیا تھا، اسی وقت سے یہ ذہن بن گیا تھا کہ جب پورے سالوں میں پڑھا حقوق العباد کا معاملہ، کہ جن لوگوں کو میں نے سڑک پہ کھڑے ہو کے مارا، جو وہ غریب آدمی جو بچوں کے پیٹ کے لیے دیہاڑی کمانے کے لیے کنڈکٹر بنتے ہیں یا ڈرائیور بیچارے روز کا 200 300 400 500 کما کے جاتے ہیں، ان کے جو میری وجہ سے پیسے چھینے گئے، یا جو ان کو ایسے سڑک پر گرا کر ان کو زخمی کر دیا، یا ان کا ماتھا پھاڑ دیا، یا کسی کو تھپڑ مار دیا، کسی کا گریبان پکڑ لیا، آخر وہ کسی کے بیٹے تھے، کسی کے بھائی تھے، کسی کے والد تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی مانگی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی سن رہے ہوں مجھے، بسوں والے، ویگنوں والے، ٹرکوں والے، جن کو میری وجہ سے کوئی ایذا پہنچی، تو میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں کہ مدنی چینل کی توسط سے آج یہ موقع ملا ہے، تو آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اگر آپ مجھے موقع ملے تو میں آپ کے جو کرائے جو میں اسٹوڈنٹ کہہ کر چھوڑتا رہا، میں وہ ادا کرنے کو تیار ہوں، کہ وہ اگر قیامت کے دن دینے پڑ گئے تو میں کس طرح سے اس کی اپنی نیکیاں، میرے پاس تو نیکیاں بھی نہیں ہے کہ جو میں دے دوں۔ اسی طرح ان سے جو پیسے چلو دیے خون بہا، لیکن اس سے قطع نظر میں پھر بھی ان کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگنا چاہوں گا، ان کے ہاتھ ان کے جوڑوں گا، رو رو کے ان سے عرض کروں گا اگر موقع دیں تو میں آپ کے پاس حاضر ہو کے، لیکن خدا کے لیے مجھے وہ معاف فرما دیں۔ دل سے معاف فرمائیں گے تو کل آخرت میں میرا معاملہ آسان ہو جائے گا، اور جب میں آپ کے لیے دعا گو رہوں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی بھی مغفرت فرمائے، میری وجہ سے اس کالج لائف میں یا اس لڑائی جھگڑوں میں جان بوجھ کر زیادتی کی میں نے، ان سے میں معافی مانگتا ہوں کہ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے آپ مجھے معاف فرمائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ اب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ اپنی بھی اصلاح کروں اور دوسروں کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش بھی کرتا ہوں، یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہوں۔ آپ کی مہربانی، آپ کو خدا رسول کا واسطہ کہ مجھے معاف فرما دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا سلسلہ مدنی انقلاب آپ نے دیکھا۔ آئندہ انشاءاللہ عز و جل مزید سلسلے کے ساتھ آئیں گے۔ ہم اپنے عزم کو پھر دہرا لیتے ہیں، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت سنیں گے نہ غیبت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد برو تحریک
جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. www.amirahlusunnat.net شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی پھولوں کو دیکھنے کی عادت بنائیں اور اس مدنی انعام سے بھی حصہ پائیں. مدنی انعام نمبر 47 سے جس میں مدنی مذاکروں کا دیکھنا بھی شامل ہے، اس کی عادت بنائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اجالا